बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ लंदन से मुतल्लिक है, जहाँ पे एक अहम सऊदी शख्सियत की साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में कुछ गारंटीज़ का भी जिक्र हुआ और इसके साथ साथ मियाँ साहब को मुबारकबाद भी दी गई है। वो कहते हैं एडवांस मुबारकबाद, तो ये है। और इसके साथ साथ जनाब आपको ये भी बताना है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब को कौन सा कमरा दिया गया है और उन्होंने कौन सी कुर्सी, कौन सा बेड और कौन सा तकिया इस्तेमाल किया है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये मकाफाते अमल है कि कभी वो धमकियाँ देते थे और आज वहीं पे वो खुद बैठे हुए हैं। तो वीडियो का करते हैं आगाज़, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें, लेकिन इसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। तो वीडियो का आगाज़ जनाब इमरान खान से करेंगे। इमरान खान साहब जिन्हें अटक जेल में मुंतकिल किया गया था गिरफ्तारी के बाद, लेकिन उसके बाद इमरान खान ने खुद ही ये दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे अडयाला शिफ्ट किया जाए, लेकिन खैर उनको अडयाला नहीं भेजा गया था। बिलाखिर अब अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर यह हुक्म जारी किया है कि उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। कल भी मैंने आपको ये खबर दी थी। तो पहले तो इमरान खान साहब ने इनकार किया, और इनकार शायद वो इसलिए कर रहे थे कि इमरान खान समझ रहे थे कि चूंकि जेल, या ये कहते हैं ना जेल ससुराल है, तो खान साहब समझ बैठे होंगे कि जनाब जेल ससुराल होता है। हालांकि खान साहब ये तो वैसे ही बात की जाती है, कोई सच्ची मुझी थोड़ी ससुराल होता है। अगर ससुराल हो तो फिर वहाँ पे आपको बहुत सारी आज़ादी भी हो, लेकिन खैर आपके लिए तो मेरा ख्याल है कि ये ससुराल के करीब तरीन है। जितनी आपको वहाँ पे सहूलतें मिल रही थी ना, वो आपको देसी घी मिल रहा था, आपको फ्रूट्स मिल रहे थे, आपको बकरा मिल रहा था, कुकड़ मिल रहा था, आपकी मर्जी की आपको चीज़ें मिल रही थी। अब तो माशाल्लाह आपको शायद जिम भी मिल जाता, क्योंकि डिमांड आपकी थी। लेकिन बिलाखिर खैर इमरान खान साहब को हथियार डालना पड़े और हार मानना पड़ी, और ये सच भी तस्लीम करना पड़ा कि वो खुद ही दरख्वास्त गुजार थे। तो अब कैसे वो इनकार कर सकते हैं? और चूँकि उनकी सज़ा भी मुअत्तल है और वो एक चूँकि ट्रायल कैदी के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, जिनका के जुडिशल ट्रायल जारी है, तो लिहाजा उनको अडयाला मुंतकिल करना था। तो बिलाखिर इमरान खान साहब को कल रात गए जो है वो सख्त सिक्योरिटी हिसार में अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखें कि अपना हालात की सितम ज़रीफ़ी या किस्मत का खेल है या कि मकाफात अमल है कि इमरान खान को उसी बैरक में मुंतकिल किया गया है, उसी बैरक में रखा गया है जिसमें कभी मियाँ नवाज शरीफ मौजूद थे। इस बैरक में खैर आसफ अली जरदारी साहब भी अपनी गिरफ्तारी के बाद जो है इमरान खान के दौर में वो भी रहे, उनसे पहले नवाज शरीफ इस बैरक में थे। और ये वही बैरक है खान साहब जिसके बारे में आप कहते थे कि मैं इनका पंखा बंद करूँगा, मैं इनका AC बंद करवा दूँगा, मैं इनका जीना मुहाल कर दूँगा, मैं इनकी आसाइशें बंद करवा दूँगा। और आज आप उसी बैरक में एक कैदी के तौर पे मौजूद हैं और मियाँ नवाज शरीफ लंदन में आज सियासत के और मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं। ये देखें कि कुदरत का खेल। और आप कभी उनको धमकियां देते थे और आज उसी कमरे में बैठ के यकीनन आप छत पे लगे हुए पंखे को देख के कहते होंगे कि ये भी आज जो मुझे हवा दे रहा है ये एक नेमत है, खुद शुक्र है मैंने उतरवाया नहीं, या मेरे कहने पर किसी ने उतारा नहीं। यहाँ पर लगा हुआ जो AC है वो भी मियाँ नवाज शरीफ यूज़ करते रहे हैं। जिस टेबल पे बैठ के आप अखबार का मुतालिया फरमा रहे हैं, इसी टेबल पे मियाँ नवाज शरीफ बैठते थे, और ये बैरक भी मियाँ नवाज शरीफ ने रेनोवेट करवा, उनकी वजह से रेनोवेट हुआ था। तो आप शुक्र करें। लेकिन खैर आपने जो कुछ किया है अब उसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। मियाँ नवाज शरीफ को आपने सियासी इंतकाम के तौर पे जो है यहाँ पे कैदी रखा, लेकिन आप पर तो माशाल्लाह संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं जिनके ठोस सबूत भी मौजूद हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? साइफर तो आपने खुद कहा कि ये मेरे हाथ में साइफर है, मेरे पास साइफर है। गुम किया आप मुजरम हैं, वहाँ से चुराया आप मुजरम हैं, अवाम में लहराया आप मुजरम हैं। तो फिर आपको इसकी सज़ा मिलेगी। और 9 मई के बगावत की जो साजिश के केस हैं उसमें भी आप मरकज़ी मुलज़म हैं। तो अब आपका यहाँ से बचना जो है मुझे तो लगता है कि बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे हालात चेंज होते जा रहे हैं इमरान खान मज़ीद मसाइल में फंसते जा रहे हैं। और अब दूसरी तरफ आप देखें कि जी मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ का लंदन में जो ऑफिस है वो बेसिकली एक जो है वहाँ पे सियासी गहमा गहमी अरूज पे है। लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे उनसे मुलाकात के लिए आते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। खलीजी दोस्त ममालिक की अहम शख्सियात उनसे मुलाकातें कर रही हैं। अगर वो अहमियत के हामिल नहीं तो फिर ये मुलाकातें क्यों की जा रही हैं?
میاں نواز شریف سے کچھ عرصہ قبل برطانیہ کی جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لوگوں نے بھی ملاقات کی تھی۔ تو یہ ساری ملاقاتیں بتا رہی ہیں کہ آنے والے دور میں میاں نواز شریف اہمیت اختیار کرنے والے ہیں۔ اور میاں نواز شریف سے جو لندن میں ملاقات ہوئی ہے، میں نے اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو یہ خبر دی تھی کہ شہباز شریف صاحب وہ تقریر کی وجہ سے نہیں گئے، مطلب جو میاں صاحب نے تقریر کی تھی اور یہ کہا گیا کہ جی فوجی اسٹیبلشمنٹ میں شہباز شریف کو کہا ہے کہ وڈے بھرا نوں سمجھاؤ ورنہ پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی کسی قسم کی کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ میاں صاحب آپ یہ بات کریں یا نہ کریں۔ ہاں یہ ضرور کہا گیا تھا کہ میاں صاحب تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ پیشن رکھیں، اس طرح سے نہ کریں چیزوں کو۔ تو یہ نہیں تھا کہ جی شہباز شریف کو یہ کہا گیا اور وہ اپنے بھائی کو پیغام دینے کے لیے چلے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک اہم جو خلیجی شخصیت ہے ان کے ساتھ ملاقات شیڈول ہے، اس ملاقات کے لیے شہباز شریف گئے ہیں۔ اب میں آپ کو اس ملاقات کا احوال بتاتا ہوں، یہ بریکنگ نیوز ہے۔ وہ ملاقات سعودی عرب کی ایک اہم ترین شخصیت کے ساتھ ہوئی ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات اب سے کوئی 3 دن 4 دن قبل یعنی کہ ہفتے والے سیچرڈے والے دن جو ہے یہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف اور وہ جو شخصیت ہے وہ اس ملاقات میں موجود تھی۔ اور اس ملاقات کا جو مقصد تھا اس میں سعودی عرب کے حوالے سے یعنی کہ جو سعودی عرب نے کچھ وعدے وعید کیے ہیں پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو دوبارہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے، ایک تو مقصد یہ تھا کہ ان وعدوں کے حوالے سے وہ یقین دہانی لینا یا ان کو یاد دلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اہم معاملات ہیں جن پہ گارنٹی بھی موجود ہے۔ تو وہ گارنٹی کے جو معاملات ہیں اس پر بھی اس ملاقات میں ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف نے حالیہ اپنے جو ایام تھے جن میں وہ UAE کا دورہ کیا تھا، انہوں نے پھر اس کے بعد سعودی عرب کا دورہ بھی کیا تھا، اس دورے کے دوران بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ تو بیسیکلی یہ کنیکٹڈ تھی ملاقات ان تمام جو پروسیس ہے اس کے ساتھ۔ اور اس ملاقات میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اہم سعودی عرب کی جو شخصیت ہے انہوں نے اس ملاقات کے دوران ایک تو میاں نواز شریف کو ایڈوانس مبارکباد دی ہے، جس طرح ہم نہیں آپس میں مطلب دیکھیں جی رمضان شریف آنے والا ہو تو ہم لوگوں کو ایڈوانس رمضان مبارک کہنا شروع کر دیتے ہیں، اگر عید آ رہی ہو تو ایڈوانس عید کی مبارکبادیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، چاند نظر نہیں آتا اور اس سے پہلے ایڈوانس مبارکبادیں۔ تو اسی طرح جناب میاں نواز شریف ابھی لندن میں موجود ہیں، انہوں نے پاکستان آنا ہے، یہاں پہ الیکشن ہونا ہے، اس کے بعد جا کے حکومت بننی ہے، لیکن اس اہم شخصیت نے میاں نواز شریف کو ایڈوانس مبارکباد بھی دی ہے۔ اور ایڈوانس مبارکباد کس کو دی جاتی ہے؟ ایڈوانس مبارکباد اسی کو دی جاتی ہے نا، مطلب کوئی دولہا ہوگا تو دولہے کو ایڈوانس مبارکباد دیں گے نا۔ تو سیاست میں دولہا کون ہوتا ہے؟ دولہا وہ ہوتا ہے جو حکومت، جو امور مملکت چلاتا ہے، یعنی کہ وزیر اعظم۔ اور میاں نواز شریف کو ایک بار پھر یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ میاں صاحب آپ وزیر اعظم ہوں گے، کیونکہ آپ کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی واپسی اور پاکستان میں سرمایہ کاری یہ آپس میں انٹر لنک ہیں۔ سعودی عرب نے 10 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کا اظہار خود آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی اپنی یہ جو بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ ان کی ملاقات تھی اس میں بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہاں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وہ پاکستان کا دورہ جو ہے وہ متوقع طور پہ آئندہ ماہ کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو امکانی طور پہ یہ ایک طویل دورہ ہوگا، اور اس دورے کے دوران اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور گوادر میں آئل ریفائنری کے حوالے سے معاہدے پہ دستخط بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی شروعات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، لیکن اصل گیم چلنی ہے جب میاں نواز شریف واپس آئیں گے، الیکشن ہوں گے اور میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں جو سرمایہ کاری آئے گی، کیونکہ سعودی عرب، چین اور قطر اور اس کے ساتھ ساتھ UAE نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر پاکستان میں انہوں نے اپنا پیسہ لگانا ہے، سرمایہ کاری کرنی ہے، تو پھر وہ کمفرٹیبل جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ بزنس فرینڈلی حکومت ہے، جبکہ حالیہ جو تجربہ رہا ہے سب کے لیے، چین سمیت تمام ہمارے دوست ممالک، ان کے لیے عمران خان کا تجربہ انتہائی وہ کیا کہتے ہیں کربناک رہا ہے، بڑا اذیت ناک رہا ہے۔ عمران خان نے
تو نہ صرف پاکستان کے دوست ممالک کو ناراض کیا بلکہ انہوں نے تو پاکستانیوں کو بھی برے طریقے سے ناراض کیا اور پاکستانیوں کی زندگی بھی تباہ کی۔ پاکستان میں چلتے ہوئے منصوبوں کا بیڑا غرق کرنے والی شخصیت کا نام عمران خان ہے، تو لہٰذا نواز شریف کی واپسی اور عمران خان کا جیل میں قیام یہ ایک دوسرے سے مشروط ہے، اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے یہ ابھی جو کہا جا رہا ہے مختلف سیکٹر کی طرف سے، مختلف لوگوں کی طرف سے، لیکن یہ پروپیگنڈا جو ہے نا بیسیکلی بنیادی طور پہ تحریک انصاف کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہ تو میاں نواز شریف آ رہے ہیں تے نہ الیکشن کران کے ڈر گئے نے۔ بندہ انہوں نے پوچھا بھی ڈرنا کدے کولوں ہے؟ جو جیل میں بیٹھا ہے، جس نے پاکستان میں سازش کی ہے، جس نے جرم کیے ہیں، اس سے کوئی ڈرے گا؟ کیوں ڈرے گا؟ ڈرنا تو اسے چاہیے کہ اس نے جرم کیا ہے۔ اور میاں نواز شریف کی واپسی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے، تو بھائی میاں نواز شریف کی واپسی کنفرم ہے، وہ آ رہے ہیں۔ اور اس وقت مسلم لیگ نون، یہ بھی آپ ایکسکلوزیو اسٹوری کا حصہ ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے حتمی فیصلہ موجود ہے۔ تمام لیگی قیادت جو لندن میں وہ واپس آ رہی ہے اور ڈیوٹیاں تفویض کی گئی ہیں۔ میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، پاکستان میں ہونے والے تمام اقدامات کی براہ راست نگرانی رانا ثناءاللہ صاحب کر رہے ہیں، چونکہ وہ پنجاب کے صدر ہیں اور انہوں نے لاہور آنا ہے میاں نواز شریف نے، تو لہٰذا استقبال کی تیاریوں کا اوور آل جو جائزہ لیں گی یا ان کو مانیٹر کریں گی، ان کی ذمہ داری مریم نواز کو سونپی گئی ہے۔ یہ میاں نواز شریف نے خود ڈیوٹی دی ہے، جبکہ میاں شہباز شریف جو کہ کل پاکستان آ رہے ہیں، وہ فوری آنے کے بعد میاں نواز شریف کی واپسی کے راستے میں حائل قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ وہ واپس آئیں گے اور واپس آتے ہی قانونی ٹیم سے ملاقاتیں بھی کریں گے، اور میاں نواز شریف کے کیسز کا پروسیس جو ہے وہ عدالتوں میں کہاں تک اس حوالے سے بریفنگ بھی لی جائے گی، اور امکانی طور پہ چونکہ ہونا تو یہی ہے کہ میاں نواز شریف کو عدالت سے ریلیف لینے کے لیے، مطلب ان کو کہا جائے گا جی نواز شریف کو راہداری جو ضمانت ہے وہ دے دی جائے تاکہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر دے، تو اس کے لیے درخواست عدالت میں لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے، اور یہ پروسیس جو ہے یہ ذمہ داری شہباز شریف کو دی گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کی تمام تنظیمی عہدے داروں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر صورت 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ جو ہے وہ منعقد کریں گے، اور میاں نواز شریف ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر، چونکہ پہلے انہوں نے جہاں سے آنا تھا کہ وہ ایئرپورٹ سے ریلی کی شکل میں آتے، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لوگ مینار پاکستان پہ آئیں گے، اور میاں نواز شریف ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینار پاکستان آئیں گے اور وہاں پہ جلسہ کرنے کے بعد جاتی عمرہ جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔